نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. Page 41, lesson number 17. یہ لیسن میں بھی بہت بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیے آپ, بنیادی چیزیں ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھ جاؤ. وہ پہلی چیز بھائی روٹ, اس کو جو ہے مادہ بولتے ہیں. یعنی قرآن میں یا پورے عربی کتابوں میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی الفاظ ہیں 99% وہ کوئی 3 حروف سے بنتے. جو 29 الفابیٹس ہیں نا, الف با تا سا آخر تک, تو کوئی 3 حروف لے کے بناتے. کوئی سا بھی لفظ 99%, 1% کچھ استعمال الگ ہو جاتے ہو, اس کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا, ویسے یاد رکھنا پڑتا. مگر 99% کیا ہے, کوئی 3 حروف سے لفظ بنتا. اور وہی 3 حروف سے جو ہے الفاظ کی جو تعداد بنتی ہے 200 تا 300. کتنے ایک روٹ سے ایک مادہ لے لیے اگر آپ, کوئی 3 حروف لے لیے تو قریب 300 تک بنتے الفاظ. تو وہ 300 لفظوں میں سے وہ جو لفظ ہے اس کو پہچاننا بہت آسان ہے. دکھتا مشکل اور بہت آسان ہے, سمجھے. تو کوئی جو 3 حروف رہتے ہیں نا, مثال کے طور پر عین بے دال, 3 حروف ہے نا بھائی. عین ایک حرف ہے, بے ایک ہے, اور دال ہے. تو اس کو کیا بولیں گے, روٹ بولیں گے, مادہ بولیں گے. ہاں, تو اور اس میں کیا خاصیت ہے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں رہنا, تو اس کو مادہ بولیں گے. کوئی حرکت نہیں, خالی 3 حروف, تو اس کو کیا بولتے, روٹ بولتے. اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں رہتی, اس کو کیا بولیں گے, روٹ بولیں گے, ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا, ہر لفظ کا روٹ ہوتا. تو کوئی سا بھی لفظ کو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں, ایک لفظ آ گیا, ہاں, اب لفظ کو پہچاننا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس میں سے آپ کو روٹ کیا ہے اس کا نکالنا پڑتا. جڑ, اصل, جڑ بولو اس کو, اصل بولو, کیا رہتی, اس کو روٹ بولتے, ہے نا. تو اس کو پہچاننا پڑتا. روٹ آپ کو مل گیا تو پھر ڈکشنری میں دیکھو تو اس کے لحاظ سے وہ لفظ کی تشریح مل جاتی ہے. تو روٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سنیں, ایک اسٹینڈرڈ جو روٹ لیتے ہیں نا عربی میں, یونیورسل ہے یہ, فا عین لام, فا عین لام. یہ کیا ہے, یہ ایک روٹ ہے. یہ روٹ سے جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ بنا لے کے پوری کتابوں میں سمجھانے کے لیے صرف یہ ایک روٹ استعمال ہوتا ہمیشہ. یہ روٹ استعمال کرتے, ٹھیک ہے. ایک چیز آپ دیکھیے, اب اس کے بعد میں ہم سبجیکٹ بول کے ہے نا آپ کے پاس, سبجیکٹ کس کو بولتے بولو,
فاعل کو بولتے ہیں. سبجیکٹ کو کس کو بولتے ہیں؟ فاعل. یہ کیا ہے؟ یہ عربی میں کیا بولیں گے؟ عربی بولو، اردو بولو، کیا ہے یہ؟ فاعل بولتے ہیں اس کو. اب یہ ایک روٹ لے لیے اپن. کیا لیے؟ عین با دال لے لیے. اب ہم اس سے سبجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں. کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ فاعل. فاعل بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس اسٹینڈرڈ کیا ہے بھائی اپنا پاس؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ فا عین لام. یہ ہے. یہ سبجیکٹ کا جو وزن ہے، اس کا وزن کیا ہے معلوم ہے؟ پہلا کلمہ کیا ہے یہاں؟ فا ہے. فا کے بعد میں ایک الف کا اضافہ کر دینا. یہ ہے روٹ. روٹ سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ فا ہے. فا کے بعد میں ایک الف کا اضافہ کرنا اور درمیانی حرف پہ زیر دے دینا. درمیانی حرف پہ زیر دے دینا. آخری میں فعل، وہ دو پیش رہیں گے. کیا بول تو اسم ہو، اسم پہ کیا رہتا ہمیشہ؟ آخری میں دو پیش رہیں گے. تو یہ وزن کیا بن جاتا؟ فاعلن. کو سے بھی مادے کو سے بھی روٹ کو اس وزن پہ لے کے گئے تو کیا بن جاتا؟ وہ اس میں فاعل بن جاتا. وہ اس میں رہتا ہو فاعل بن جاتا. یعنی کام کرنے والا، کام کرنے والا. اب یہاں دیکھیے کیا ہے؟ عین بے دال ہے. عین بے دال. تو کیا کریں گے؟ عین کے بعد میں ایک الف کا اضافہ کریں گے. بے کے اوپر کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. اس کو دو پیش. تو کیا بن جائے گا؟ یہ عابدون یعنی عبادت کرنے والا. یہ وزن پہ آ گیا. دیکھیے یہ وزن کو یاد رکھنا، یا اگر الگ طور پہ بھی یاد رکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ کسی بھی روٹ کے پہلے حرف کے بعد میں ایک الف کا اضافہ، مادے کے درمیانی حرف کو زیر اور آخری حرف کو دو پیش. ایسا بولو، یا یہ جو ہے یہ وزن پہ لے کے چل جاؤ. فاعلن. یہ عبدہ کو کیا کریں ہم؟ عابدون ہو گیا. اب ایک اور لے لو. فتح. تو کیا ہوں گا یہ؟ بولو. فاتحن. فاتحن. فتح مانے کھولنا. فاتحن مانے کھولنے والا. کھولنے والا. اب یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. اس کو مونث بنایا تو کیا ہوں گا بھائی؟ فاتحتن. کھولنے والی. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اوپر لکھا رہا تھا سورہ فاتحہ. یہ چاہیے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ فاتحتن. یعنی قرآن کو کھولنے والی صورت، قرآن کی ابتدائی صورت سورہ فاتحہ بولتے نا، وہی چاہو. سمجھ گئے بات؟ یہ فاعل سمجھ گئے بھائی. سبجیکٹ کس کے وزن پہ لائیں گے؟ فاعلون کے وزن پہ لانا. اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. یہ جب تک یاد نہیں رکھے تو پھر پریشان رہتے. بہت آسان ہے، کچھ دقت نہیں ہے. یہ ہو گیا ایک ایٹم. یہ ہو گیا. اب اس کے سبجیکٹ بولے تو کام کرنے والا. اب کام کرا تو کسی کے اوپر کام کریں گے ہم. اور آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ آبجیکٹ. اور اس میں کیا بولیں گے اس کو؟ مفعول. اب اسٹینڈرڈ کیا ہے بولیے اپنا؟ پے عین لام. تو اس میں کیا کرنا؟ شروع میں میم زبر. شروع میں
میم زبر، اور آخری حرف سے پہلے واو، یہ آخری میں 2 پیش، اور اس کے اوپر کیا رہتا؟ جزم ہوتا. تو اس کو کیا ہوگا؟ دیکھیے وزن اس کو، مف عین واو لام، اس کے اوپر جزم دے دیں گے، پہلے حرف کے اوپر جزم، اس سے پہلے میم زبر کا اضافہ کریں گے. یہ عین ہے، عین کے بعد میں اپن کیا داخل کریں یہاں؟ واو. تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ بولو. پیش ہوں گا. واو سے پہلے کوئی حرف رہا تو کیا ہوں گا؟ پیش ہوں گا. اس کے اوپر کیا رہیں گا؟ جزم رہیں گا. یہ 2 پیش. تو مفعول کے وزن پہ لے جانا پڑتا. مفعول، مفعول بولتے کیا بن جاتا؟ وہ آبجیکٹ بن جاتا، یعنی جس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے. سمجھیے. اب ویسے یہ دیکھیے، اب میں مادہ کیا لیے تھے؟ عین بے دال. اب اس کو اس وزن پہ لے جاؤ، کیا ہوں گا؟ اس پہ پہلے اس کو جزم دے دیں گے. یہاں کیا ہے؟ میم زبر، ہاں، بے پہ کیا کریں گے؟ نہیں بے نہیں، پیش لیں گے. یہاں جو ہے واو وہ پیش آ جائیں گا، اور یہ جو ہے عین بے دال ہے نا، یہ شروع میں یہ ڈالیے، اس سے پہلے واو آنا ہے نہیں، یہ دال ہے یہ. ہاں، ماں، یہ واو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انہیں؟ ماں بو دن، معبودن، یعنی وہ چیز جس کی عبادت کی جائے. معبودن بولو تو وہ جس کی عبادت کی جائے، جو کیا بولتے؟ معبودن. اب ذرا باہر سمجھے آپ، تو اس سے بولو بناؤ. مضروبن، ٹھیک ہے نا؟ مضروبن بول تو جس کو مارا گیا، ہاں ہے نا بھائی. مارنے والا تو الگ رہے گا، وہ کون ہے؟ ضاربن ہو گیا انہیں. اس میں فعل بول تو ضاربن ہو گیا، وہ کیا ہوگا؟ مارنے والا. کس کو مارا بھائی؟ جس کو مارتے اس کو کیا بولیں گے؟ مضروبن. ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ تک کر کے پھر آگے بڑھیں گے. کتاب کھولیے. دیکھیے پہلا آئٹم کیا ہے؟ روٹ اور مادہ. اینی گروپ آف 3 الفابیٹس آن وچ دیر آر نو حرکت is called in Arabic madda, that is root. This root in Arabic language is a most important thing because all the different words in Arabic are originated from this basic root only. یہی روٹ سے پورے الفاظ بنتے. روٹ از ویری امپورٹنٹ. ہاں، اب یہاں اس میں فاعل بتا رہے ہیں. دیکھیے آپ، اس میں فاعل کا مطلب کیا؟ دی ڈوور آف این ایکشن از کالڈ اپ سبجیکٹ. اس میں فاعل بولیں گے. اس میں ٹو اینی روٹ آفٹر دا فرسٹ حرف الف از ایڈیڈ اینڈ زیر از گیون ٹو دی مڈل حرف or any root is brought to the pattern of فاعلن. وہ جو غلطی ہے یہاں، سمجھے؟ تو یا فاعلن کے وزن پہ لانا تو کیا بن جائے گا؟ سبجیکٹ بن جائے گا. اب میں نیچے ایگزامپل دے رہے ہیں. دیکھیے پہلا ایگزامپل کیا ہے؟ فتح. تو کیا ہو گیا؟ فاتحن. تو کیا ہوا مانے اس کے؟ کھولنے والا، کھولنے والا. نصرہ، ناصرن. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ دیکھتے رہو، نہیں سمجھا تو ساتھ کے ساتھ پوچھو، کوئی بات نہیں. ہاں، نصرہ سے ناصرن ہے نا. تو کیا ہے؟ مدد کرنے والا. ناصرن بولو تو مدد کرنے والا. ضربہ سے ضاربن، مارنے والا.
سجدہ ساجدن، ساجدن بولتے سجدہ کرنے والا. کفرا سے کافرن، انکار کرنے والا. کفرا کے معنی انکار کرنا، تو کافرن کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا دیکھیے اس میں مفعول، دی آبجیکٹ بیئرز دی ایکشن آف دی ورب، دی ہونا ہو، دیٹ از دی ناؤن آن وچ دی ایکشن فالس. دی پیٹرن ول بی مفعول to any root if meme is added before the root and before the last harf واو is inserted, it becomes اس میں مفعول. ایگزامپل دیکھیے فتح ہے، مفتوحن، شروع میں کیا لگا رہے ہیں؟ خالی میم زبر، اور آخری حرف سے پہلے واو، اور درمیانی حرف پہ ساکن کر دینا اس کو، اور واو کی وجہ سے اس سے پہلے کے حرف کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، آخری میں دو پیش. مفتوحن بول تو کھولنے والا. نصرہ سے منصورن، مفعول ہے نا، جس کی مدد کی جائے. یہ فرق رکھنا بھائی اس فاعل میں مفعول میں. ہاں ہے میم دال ہے، دیکھیے ہے میم دال. محمودن کیا مطلب؟ محمودن کی تعریف مانے بولو. ہاں جس کی تعریف کی جائے. تاما، تا عین میم، تام نے کھانا، تو مطعومن جس کو کھایا جائے، جو غذا کھا رہے ہیں اب کیا ہے؟ مطعومن بولیں گے اس کو. ہاں سجدہ کیا ہے؟ مسجودن، سجدہ مانے سجدہ کرنا. مسجودن بول تو ہاں جس کو سجدہ کیا گیا، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ مسجود. چلیے پلٹائیے. ہاں مسجد وہی ہے، اس میں ظرف ہے وہ، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد بولتے سجدہ کرنے، وہ الگ ہے، وہ بھی مادہ اس کا وہی ہے، وہ دوسرا لفظ ہے. وہ ایسے تھے اب 200-300 بنیں گے نا بھائی. ہاں ویسے رہیں گے. اب یہاں خالی کیا ہے؟ فاعل مفعول کی بات ہو رہی ہے، صرف فاعل مفعول کی بات ہو رہی، اسی کو سمجھو آپ. خالی وہ آگے آتا. اب اس کے بعد میں اب ایک دوسری چیز، عین بے دال مادہ تھا، عین بے دال مادہ تھا، تو اس میں فاعل بنا دیا اپنا. اس میں فاعل کیا ہو گیا؟ عابدن. یہ کیا ہے؟ یہ مذکر واحد ہے. جنڈر کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، اور کون ہے؟ ایک ہے، ایک ہے. فاعل میں کرنے والا بول تو کیا ایک ہوا. اب کرنے والے بولے تو جمع کا صیغہ ہو جائے گا نا. اب اس کی جمع بنانا رہا تو کیا طریقہ ہے؟ جنرل رول. یہ کیا ہے؟ بہت ہی جنرل رول ہے. یعنی کسی بھی اس میں فاعل واحد مذکر، واحد مذکر کا جو اس میں فاعل رہتا، اس کے آخری میں واو نون کا اضافہ کرنا. کیا کرنا؟ تو کیا بن جائے گا؟ یہ واو آنے کی وجہ سے جو ادھر یہ اس بے پہ واو چلا جاتا نہیں، یہ یہاں رہیں گا واو، یہ ہو جائے گا. عابدن تھا نا، عابدن، واو نون کا اضافہ کر دے رہے ہیں، تو اس کے بعد میں کوئی ملا رہے ہیں تو یہ دو پیش کے بجائے ایک پیش ہوا تھا. انہیں دو پیش کے بجائے ایک پیش ہو جائے گا. عابدون، عابدون، آخری میں نون پہ ہمیشہ کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا ہمیشہ. جہاں جاؤ آپ
نون پہ کیا رہے گا؟ ہمیشہ زبر ہی رہے گا. صرف ایک صورت میں اس کے اوپر زیر رہے گا جبکہ تثنیہ کا صیغہ رہے گا. وہ آگے آئیں گا. وہ ایک ہی چیز ہے جہاں نون کے اوپر زیر آتا ہے. اس میں تثنیہ میں آتا، یعنی جب کوئی دو مرد ہیں، دو عورتوں کے متعلق بات ہو رہی تو اس کے فعل میں یا اس کے صورت میں یہاں جو ہے زیر ہو جاتا ہو، یہ زبر نہیں رہتا. باقی کی تمام چیزوں میں ہمیشہ کریں گا نون پہ زبر رہے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آگے بات. یہ جنرل رول ہے عربی کا. کسی بھی واحد اسم مذکر کو اگر جمع بنانا ہے تو آخری میں کیا کریں گے؟ واو نون کا اضافہ کریں گے. ہاں، اب اس کو کیا بولتے معلوم ہے؟ جمع مذکر سالم بولتے ہیں اس کو. یہ نامنکلیچر یاد رکھنا. اس کو جمع اس میں ہے کتاب میں، جمع مذکر سالم. یہ نامنکلیچر دیجیے اس کو. جمع بولے بھی تو چلتا، جمع مذکر سالم. مذکر کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، اور بھائی نامنکلیچر سالم یہ ہو گیا. اب ایک چیز اب ایک لفظ لے لیں گے اپن. یہ تو اس میں چلے آ رہا ہے، اس کا لے لیں گے، اس کا ہی لے لیں گے. ایک یہ لے لیں گے آپ. سواد دال قاف، سواد دال قاف، صدقہ، سواد دال قاف. اس کا وہ بولیے اب فاعل کیا ہوگا؟ صادقون. جمع کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، برابر ہے نا. اب یہاں دیکھیے، اگر کسی وجہ سے آخری میں ہمیشہ روٹ کو دیکھنا. ہمیشہ واو نون تو اضافی ہے، جمع بنانا رہا تو اضاف کرے اس کو. جمع بنانا ہے بول کے واو نون کا اضافہ کرے. اصل میں کون صدقہ بول تو آخری میں کون ہے؟ خا ہے. اگر مادے کے آخری حرف پہ کسی وجہ سے زیر یا زبر آ رہا، اب مثال کے طور پہ یہاں آپ اس کے لیے الا لگا دیے، سمجھاؤ. الا بولے تو کیا ہے؟ حرف جر ہے. کیا کرتا ہے انہیں؟ زیر دیتا نا، بولو زیر دیتا. تو اب یہ صادقون ہے یہاں، تو اس پہ زیر دینا، نون پہ نہیں دینا ہے، واو پہ نہیں دینا ہے. کیوں بولتے وہ تو جمع کیے ہوئے. تو مادے میں کیا ہے؟ سواد دال قاف ہے. تو مادے کا آخری کون ہے؟ قاف ہے. اس کو زیر دینا، اس کو کیا کریں؟ یہاں زیر دے دیے. یہ جب زیر دے دیے تو یہ واو ہے نا، یہاں انہیں جو ہے یا یہ زیر ہونے کی وجہ سے یا میں بدل جاتا ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ صادقین. صادقون صادقین دونوں ایک ہی بات، معنی بالکل ایک ہی ہے. وہ صرف الا آنے کی وجہ سے کیونکہ انہیں زیر دیتا اس کو تو خاف کے اوپر کیا آ گیا؟ زیر ہو گیا. اگر زیر آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ واو جو ہے یہاں سے ہو جائے گا.
معنی دونوں کے ایک ہی ہیں بھائی. صادقین بولو یا صادقون بولو, دونوں معنی کیا ہیں؟ ہاں پوری قرآن میں اس کا استعمال ہے. صادقون صادقین ہاں, زیر سے تبدیل ہو سکتا یہ زیر کب ہو؟ کوئی حرف جرایت ہوگا. اب یہی صادقون. اب اس کے اوپر جو ہے اس کو وہ کرو, اس کے اوپر جو ہے اگر مفعولی حالت میں ہے, سمجھیے مفعولی حالت میں, تو مفعولی حالت میں رہا تو کیا ہوتا, اس کے اوپر کیا آتا؟ زبر آتا. اگر صادقون مفعولی حالت میں آ رہا ہے, ہاں اب تو کیا ہوں گا یہاں؟ قاف کے اوپر کیا ہوں گا؟ زبر ہو جائیں گا اگر مفعولی حالت میں ہے تو. ٹھیک ہے نا. یہاں زیر ہو یا زبر ہو تو کیا ہوں گا یہاں؟ یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا. زیر بھی رہا تو یا رہیں گا, زبر بھی رہا تو یا سے بدلیں گا. ہر دو صورت میں, چاہے مفعولی حالت میں ہو یا حرف جر کی وجہ سے زیر آیا ہو, کسی وجہ سے زیر آیا یا زبر آیا, دونوں شکلوں میں کیا ہوں گا؟ وہ واو کس سے بدل جائیں گا؟ یا سے. ٹھیک ہے, اب اتنا پڑھ لیں گے پھر آگے کریں گے. ایگزامپل دیکھ لیں گے سیدھا نا. ایگزامپل دیکھیے, پہلا کیا ہے؟ نیکسٹ پیج دیکھ لینا 42, پیج 42. عابدون سے عابدون ہو گیا ہے نا. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ الف لام لگا ہے, خالی الف لام لگا ہے تو کیا ہوگا؟ عابدون وہی رہیں گا جیسے کا ویسا رہیں گا. وہ خالی الف لام لگا ہے, خالی الف لام لگا کے بتا رہے ہیں. یہ معبودن معبودن معبودون المعبودون, عالمن عالمون العالمون. یہ اس سے ایگزامپل ہوئی. یہ الف لام لگا تو ہو رہا وہ. اب یہاں دیکھ رہیے, if alif lam is added to jama salim there will not be any change in the حرکت. ہر چیز جیسے ویسے رہیں گی. الف لام لگائے تو کچھ بھی نہیں ہوں گا, جیسے کا ویسے رہیں گا. اب نیچے نہیں, یہ الگ ہے. یہ بالکل عالم بول تو جہان. ہاں ٹھہرو دیکھو, تو خالی وانون ایڈ کریں گے نا اس میں, تو وانون ایڈ کر دیا جیسے کا ویسا رہے گا. آپ زیر بول رہے ہیں آپ, زیر وہ نہیں ہے یہاں. یہ عالمون ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ جہان. الگ ہے بالکل. ایک اب کسی بنا ہوا نہیں ہے یہ کسی سے, ایک الگ لفظ ہے بالکل. عالم بولو تو جہان. یہ وہ اصول سے آیا سو نہیں ہے. یہ میں بولا نا 99% آتے, یہ 1% میں کا ایک ہے, سمجھے. ہاں یہاں زیر نہیں ہے, کیوں نہیں ہے بولو. اگر علیمہ لیے آپ نہ, مثال کے طور پہ یہ لے آپ, یہ علیمہ لفظ ہے اصل میں. اس کو بولتے اب وہ کرنا پڑتا آپ. علیمن جاننے والا, علم جاننے والا, کچھ بولا وہ عالمن ہے. یہ یہاں عالمن کے معنی اس کے جہان کے معنی. اب یہاں نیچے بتا رہے ہیں ایگزامپلس. If on Jama Salim a situation comes to have Zabar or Zair, then the waw of the Jama Salim is to be changed to Ya, and the harkat of Noon Zabar, that is Zabar, harkat of Noon that is Zabar, always remains the same. ٹھیک ہے, ایگزامپل دیکھیے آپ. الکاذبون, کذبہ سے ہوئی ہے, کیا ہے بولو؟ کاف زال بے, کاف زال بے ہے, تو اس میں فاعل کیا ہوں گا؟
काजिबुन, ऐसा लिखते ज़रा याद रखना। हाँ, काजिबुन जमा क्या हो गया? काजिबुना हो गया। हाँ, अब देखिए इसके ऊपर उसके ऊपर क्या ला रहे हैं, देखिए अब अला ला ले रहे हैं। इसके पहले क्या ला रहे हैं? अला ला रहे हैं। अला काजी बूना, ये अला आ गया ना, तो अब मादा क्या था? अब वाव नून को छोड़ देंगे। काव जहाँ बे था, बे है ना, बेन के ऊपर क्या है? पेश है। तो अला की वजह से क्या हो जाएगा? ये पेश ज़ेर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? या, तो क्या होगा? ये अलल काजिबीन होगा। ठीक है ना। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, सादिक़ून था, मा सादिक़ीन, माँ आ गया, ये भी हर्फ जर है। माँ बोल तो साथ, हाँ, मा सादिक़ीन बोल तो सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। तो ये जो है वो बा के ऊपर ज़ेर आ गया है ना, तो जो है वो तो काजिबीन हो गया। माँ है, यहाँ भी ज़ेर आया, देखिए सादिक़ीन हो गया है ना। अब यहाँ देखिए अज़्ज़ालिमून है, ज़ालिमून से ज़ालिमून हो गया। हाँ, अब इन्ना आ गया उसके पहले। इन्ना क्या करता? अपने बाद वाले इसम को ज़बर देता। तो आखिरी में कौन है? मीम है। मीम के नीचे क्या आ जाएगा? फिर वहाँ ज़ेर आ जाएगा, तो इन्ना ज़ालिमीना हो गया, है ना। हाँ, दोनों सूरतों में आप देखिए। अब ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये पूरे में मिसाल क्या है इसकी हो? अब ये नीचे क्या आखिरी की मिसाल क्या है? 4 अल मज़लूमून। मज़लूमून क्या है? बोलो इमरान मियाँ, क्या है मज़लूमून? क्या है? मफ़ूल है ना, है ना। हाँ, है ना, मज़लूमून। तो अब यहाँ उससे पहले देखिए नसरता आया। देखिए नसरता माने मैंने मदद की, किसकी? मज़लूमून की मैंने मदद की। मैंने मदद की किसकी? मज़लूमून क्या है? फिर वो मफ़ूल हालत में हो गया। किसकी मदद की है भाई? मज़लूम की। तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए? ज़बर आना चाहिए। हाँ, नहीं, आप मदद किसकी कर रहे हैं? मज़लूमीन की, मज़लूमीन की कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या आना? आखिरी में ज़बर आना। मफ़ूल हालत में रहा तो क्या आता? ज़बर आना। तो ज़बर आ गया यहाँ। हाँ, नसरतुल मुज़लमीना हो गया। हाँ, वाव जो है छुप, वो देखिए इसमें ज़रा कन्फ्यूजन है, देख लो उसमें ज़रा गलत है, वो उसमें गलत है। ठहरो, ये मादा क्या है भाई? ज़ा लाम मीम। इससे बनाओ, इसमें फ़ाइल बनाओ, ज़ा ली मुन, जमा बनाओ, क्या हो गया? ये ज़ालिमुन हो गया। हाँ, अब यहाँ इसका मफूल बनाओ, बोलो। ठीक है, क्या करें? शुरू में मीम ज़बर है, आखिरी हफ्ते पहले वाव। हाँ, मज़ वाव की वजह से पेश हो जाएगा मज़लूमून। अब इसकी जमा बनाओ, मज़लूमून हो गया, है ना। अब ये इससे पहले क्या कर रहे हैं? अब यहाँ क्या ला रहे हैं? देखिए वहाँ नसरतु,
نصر تو ماضی کا صیغہ واحد متکلم کا ہے. آگے پڑھیں گے. اب پہلے پڑھ چکے ہیں. اب کیا مطلب؟ میں نے مدد کی. میں نے مدد کی. کس کی مدد کی بھائی؟ مظلومون کی مدد کی ہے نا. جس پہ ظلم کیا گیا ہے ان کی مدد کی. تو اب یہاں کیا ہونا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہونا؟ آخری حرف میں کیا ہے؟ یہاں آخری حرف کیا ہے؟ میم ہے. تو میم کے اوپر کیا ہو جائیں گا؟ یہ زبر. مفعولی حالت میں ہے نا. مدد کر رہے ہیں کسی کر رہے ہیں مظلومین کی کر رہے ہیں. تو میم کے اوپر زبر آ گیا تو یہ یا واو کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. مظلومین ہو جائے گا. یہ یا کی وجہ سے زیر ہو جاتا ہو. یا ہونے کی وجہ سے زیر آ گیا ہو, بدل گیا ہو. مفعولی حالت میں ہے مگر وہ زیر کس واسطے ہو گیا ہو؟ یا کی وجہ سے ہو گیا. مظلومین ہو گیا ہو. یہ اس میں پرنٹنگ میں یہ واو نہیں آیا. بس اتنا ہی دیکھیے واو نہیں آیا اس میں. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آ گیا. اس کو ذرا ریپیٹیڈلی ذرا گھر میں پریکٹس کرنا بھائی. کئی مادے لے کے اپن خود بنا کے پریکٹس کرنا. ذرا اپنے آپ کو امپروو کرنے کے طریقے رہتے ہیں. یہ کیا تھے اپن؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. اب کیا کریں گے؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. اب دیکھیے عابدن. ابدا سے لے تو کیا ہوں گا؟ عابدن. عابدن کیا ہے؟ مذکر واحد ہے. تو خواجہ کیا ہے؟ اپنے کو پڑھے ہوئے اپن کیا ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ الف تے ایڈ کرتے آخر میں. الف تے ایڈ کرتے اس میں. سنیں تو کیا ہو گیا یہ؟ یہ الف آ گیا نا. یہاں پیش ہے, یہاں ایک پیج دیتے تھے, دینا چاہیے تھا. الف کی وجہ سے زبر ہوتا. الف وہ یا کی چکر رہتی ہے ہمیشہ. یاد رکھو جہاں بھی کچھ اصول کے خلاف معلوم ہو رہی چیز تو کہیں حروف علت میں سے تو نہیں ہے بلکہ غور کر لو تو گڑ جاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ پیش تھا نا, پیش ہونا تھا. یہاں کیا آ رہا تھا؟ اصولی طور پہ کرے تو الف تے آ گیا. یہ الف سے پہلے کیا ہے؟ یہاں واو ہے تو انہیں زبر بنا دینا. عابداتن بول تو عبادت کرنے والیاں. عبادت کرنے والیاں جمع کا صیغہ ہے. اور ویسی جو ہے معبودن ہے. سمجھیے آپ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے آپ یہاں دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں؟ خالی الف تے آخری میں ایڈ کرنا. کس میں؟ مونس بنانا رہا تو عابدن سے کیا ہو گیا؟ عابداتن ہو گیا. معبودن سے کیا ہو گیا؟ معبوداتن. ہاں حسناتن حسناتن. سمجھیے وہ ہا سین نون تو رکھ لیے, تا آخری میں ہے نا پہلے سے وہاں, تو اس کو آپ ہٹا دیں گے, بیچ میں الف لگا دیے خالی. حسناتن ایسا لکھتے, یاد رکھنا وہ یعنی اچھے کام. سیئاتن سے سیئاتن برے کام. اور جمع مؤنث سالم there will never be zabar. There will never be zabar, but in the case of zer also it becomes zer. ہاں زبر کی صورت میں بھی کیا رہیں گا؟ زیر ہی رہیں گا. اس کو مطلب ذرا سمجھ جاؤ اس کو. یہ الف تے کی جو جمع رہتی ہے نا, اب یہ دیکھیے آپ کیا ہے بھائی؟ سما
11 ऐसा लिख रहे हैं इसको. अब देखिए खलक़ा बोल तो उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, खाली वो मत बोलो, उसने पैदा किया यानी अल्लाह ने पैदा किया. समावाता वल अर्ज़, ये क्या क्या पैदा किया? आसमानों को पैदा किया. और किसको पैदा किया? ज़मीन को पैदा किया. तो ये मफ़ूली हालत में है तो क्या रहना है यहाँ? ज़बर रहना. तो ये क्या ये अलिफ ते की जमा है? समा उन क्या है भाई? समा समा उन क्या है? मुन्नस है. आसमान क्या है? मुन्नस है. हाँ, तो इसकी जमा जो है अलिफ ते की क्या होंगी? समावात. समावा ये ज़बर है ना, ये ज़बर नहीं रहना. अगर ज़बर आ रहा है भी ग्रामेटिकली तो ये ते के ऊपर हमेशा के ऊपर ज़ेरी रहेगा. अब यहाँ देखिए ये अलिफ ते की जमा है. अब इसके बाद में वल अर्ज़ ज़मीन, यहाँ अलिफ ते नहीं है आखिर में, इसकी जमा नहीं है. हाँ, तो इसको ज़बर इस वास्ते रखिए. अर्जुन के बजाय अर्ज़ा मफ़ूली हालत में है ना, तो ज़बर कर दिया उसको. मगर अगर मुन्नस की जमा रहे तो ज़बर नहीं रखेंगे, ते पे ज़बर नहीं लाएंगे. ते पे जो ज़ेर रहता वही ज़बर ज़ेरी रहेगा. समझ आ रही बात? वो जमा मुन्नस सालिम में अलिफ ते की जमा जो होती है वो ते के ऊपर जो है हर हाल में ज़ेरी रहेगा. याद रखो, हर हाल में क्या रहेगा? ज़ेर रहेगा. वही जमा मुन्नस. नीचे दिए देखिए, इंस्टेड ऑफ कैसा होना था? खलक़त समावाता होना था, वल अर्ज़ होना था. तो असल क्या है? खलक़त समावाती वल अर्ज़. ये सही है. क्रिएटेड द स्काइज एंड द अर्थ. और एक इन्नल हसनाती, हसनात ते के ऊपर इन्ना की वजह से ज़बर होना था, है ना भाई? नहीं आ रहा हो. क्यों नहीं आ रहा? अलिफ ते की जमा है. सिर्फ अलिफ ते की जमा रही तो बाकी की सूरतों में सब में आएगा, सिर्फ अलिफ ते की जमा की सूरत में नहीं आएगा. हाँ, अब इसमें ऊपर कुछ डाउट्स है तो पूछिए. अब इतना से पढ़ के याद कर ले तो सब ठीक हो जाता.